اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید، فرقان حمید اور متعدد احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ ہی کوئی نبی آئے گا، اور جو آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی دوسرے نبی کے آنے کی تصدیق کرے، اس کے بارے میں قرآن اور حدیث کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ وہ مرتد ہے، کافر ہے، اس بندے کو مسلمان تسلیم نہیں کر سکتے۔ آج کی یہ ویڈیو میں دو آدمیوں کے نام کرتا ہوں، ایک جناب سردار یوسف صاحب اور دوسری نذیر احمد چوہان صاحب، کہ جنہوں نے چند دن پہلے نذیر احمد چوہان صاحب نے ایک بات اٹھائی تھی کہ عمران خان صاحب کے معاون خصوصی شہزاد اکبر قادیانی ہے، اور اگر وہ قادیانی نہیں ہے تو نذیر احمد چوہان صاحب نے کہا تھا کہ وہ میڈیا کے سامنے آ کر اپنا ایک وضاحتی بیان کہہ دیں، اور وہ یہ کہہ دے کہ میں قادیانی نہیں ہوں، میں قادیانیت پر لعنت بیچتا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ میں مسلمان ہوں، صرف اتنا کہہ دے تاکہ لوگوں کے شکوک اور شبہات آپ سے دور ہو جائے اور آپ پر لوگوں کی نظریں نہ پڑے، کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے معاون خصوصی شہزاد اکبر قادیانی ہے، بجائے کہ نذیر احمد چوہان صاحب کی بات کو ترجیح دی جاتی، بجائے کہ ان کا ساتھ دیا جاتا، بجائے یہ کہ اس آدمی کی حوصلہ افزائی کی جاتی، مگر ہوا کچھ یہ کہ اس بیچارے پر FIR کاٹ دی گئی اور طرح طرح کی دھمکیوں سے اسے ڈرایا جا رہا ہے۔ مگر گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ پورا پاکستان اور پورے پاکستان سے باہر جتنے مسلم ممالک ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ سارے کے سارے مسلمان اس وقت نذیر احمد چوہان کے ساتھ کھڑے ہیں جو اس نے بات کی۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے لیے اپنا وقت، اپنی جان، اپنا مال قربان کر سکتے ہیں، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی بات ہم نہیں سن سکتے۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب عمران خان صاحب سے کہ اگر نذیر احمد چوہان نے صرف اتنی بات کہہ دی کہ اگر وہ وضاحت پیش کر دے تو اس میں تو کوئی برائی کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے۔ ویسے بھی دن میں جب وزیر اپنے گھر سے نکلتا ہے تو کتنی بار میڈیا اس کے سامنے آتا ہے، میڈیا سے سوالات کرتا ہے، وہ سوالات کے جوابات دیتا ہے، اپنے گھر سے نکلنے پر وہ میڈیا کے سامنے جوابات دیتا ہے، اور جب وہ پارلیمنٹ میں آ کر کسی بات پر بحث مباحثہ یا کوئی گفتگو کرتے ہیں تو جب وہ پارلیمنٹ سے باہر جاتے ہیں تو اس وقت بھی میڈیا کے سوالاتوں کا جوابات ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر یہ توہین ہے تو پھر میڈیا والے بار بار کسی وزیر اور کسی MLA، کسی MPA یا وزیر اعظم کے سامنے کیوں آتے ہیں؟ مگر یہ کوئی توہین کی بات نہیں ہے، یہ میڈیا والوں کا اپنا حق ہے، اور اگر اتنی بات اس نے کہہ دی کہ وضاحت پیش کر دیں تو یہ کوئی برائی والی بات نہیں تھی، یہ کوئی خراب بات نہیں تھی، یہ کوئی بے عزتی کی بات نہیں تھی۔ آپ اگر سچے عاشق رسول ہیں، آپ قادیانی نہیں ہیں، تو آپ میڈیا کے سامنے آ کر وضاحت پیش کر دیں اور کہہ دیں کہ ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ریاست مدینہ کا آپ نے بات کر دی اور آپ کہتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے ایک صحابی آئے اور کہا کہ آپ نے یمن کا جس آدمی کو گورنر بنایا ہے اس آدمی نے اپنے گھر کے سامنے گارڈ کھڑے کیے ہوئے ہیں تاکہ لوگ ڈر کے مارے اس تک نہ پہنچ سکے، اپنا پیغام نہ لے کے جا سکے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ اس گورنر کو پیش کیا جائے مدینہ کے اندر۔ جب وہ گورنر کے پاس خط پہنچا اور کہا کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ کو بلایا ہے اور آپ کو بلا کر آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے، تو جب امیر المومنین کے سامنے وہ صحابی جو گورنر تھے یمن کے جب وہ پیش ہوئے تو امیر المومنین نے کہا کہ کیا تم نے اپنے گھر کے سامنے گارڈ اس لیے کھڑے کر دیے تاکہ لوگ روب اور دبدبے کی وجہ سے آپ تک نہ پہنچ سکے؟ تو اس صحابی نے کہا
کہ میرا مقصد کچھ اور ہے، ہاں مگر میرے گھر کے سامنے گارڈ ضرور ہے، تو امیر المومنین نے ریاست مدینہ کے اندر اس گورنر کو یہ سزا دی کہ تمہیں اپنی اوقات بھول گئی ہے۔ تمہاری اوقات کیا تھی؟ تم بکریاں چرانے والے تھے، تم بکریوں کی رکھوالی کرنے والے تھے، اور تم بکریوں کو چارہ ڈالنے والے تھے، پانی ڈالنے والے تھے، ان کی خدمت کرنے والے تھے، اور آج تم گورنر بن گئے ہو اپنے گھر کے اندر سیٹ بن کر، اور اپنے گھر کے سامنے گارڈ کھڑے کر کے لوگوں کو یہ بتلانا چاہتے تاکہ مجھ تک پہنچ نہ سکو۔ حضرت عمر فاروق امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے اسی وقت اس کو معزول کر کے اس صحابی رسول کو اور بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ بھیج دیا کہ جا کر بکریاں چراؤ تاکہ آپ کو اپنی اوقات یاد آ جائے۔ یہ ریاست مدینہ، اگر عمران خان صاحب یہ بات آپ تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے تو آپ شہزاد اکبر سے کہہ دیں کہ آپ کی کیا حیثیت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوتے پر ساری دنیا قربان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جوتی پر میں ساری کی ساری دنیا قربان کرتا ہوں، مگر میرے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جوتی مقدس ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال کی۔ یہ ریاست مدینہ ہے کہ جس میں گورنر سے بھی پوچھ ہوتی ہے، وزیر سے بھی ہوتی ہے، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ اگر میری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہو اور وہ بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو تو میری بات کی پیروی مت کرنا، مجھے ٹوک دینا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دوران جمعہ خطبے کے دوران ایک صحابی نے ٹوکا بھی تھا، مگر آپ نے غصہ نہیں کیا، آپ نے کہا جی آپ نے بات کی ہے، میں اس کی وضاحت پیش کروں گا۔ صحابی نے وضاحت مانگی تھی کہ ہمیں ایک سوٹ دیا گیا، آپ نے کیوں 2 سوٹ رکھے؟ تو وقت کے وزیر اعظم نے وضاحت دے دی ہے، نہ کہ اس پر FIR کٹوائی، نہ کہ اس کے پر پرچہ کٹوایا گیا، نہ کہ اس کو دھمکیاں دی گئی۔ امیر المومنین نے بڑے مجمع کے اندر اس صحابی کو وضاحت دی کہ میرے پاس 2 سوٹ کیوں ہے اور آپ کو 1 سوٹ کیوں ملا۔ تو اسی طرح یہ کام ہونا چاہیے کہ اس آدمی کو اپنی وضاحت پیش کرنی چاہیے، نہ کہ FIR کٹنی چاہیے۔ اور دوسرا یہ ویڈیو جس کے نام میں کر رہا ہوں، سردار یوسف صاحب کہ جو خیبر پختونخوا کے MPA ہے، انہوں نے ایک بل پاس کیا، بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی احسن، بہت ہی پیارا بل پیش کیا۔ وہ بل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ و اہل بیت کی جو گستاخی کرے گا یا اس کو عمر قید ہوگی یا اس کو پھانسی ہوگی۔ یہ بہت ہی اچھا بل پیش کیا گیا جس سے ملک کے اندر ایک امن کی ہوا اور ایک امن کی لہر آنے والی ہے۔ یہ چیز ختم ہو جائے گی کہ جو لوگ صحابہ کے خلاف بھونکتے ہیں، جو لوگ اہل بیت کے خلاف بھونکتے ہیں، یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ نہ کوئی کتاب لکھے گا، نہ کوئی اپنی تقریروں کے اندر یہ بات کرے گا، نہ ہی اپنے وائزین کے اندر یہ بات کرے گا، اور نہ ہی کوئی سوشل میڈیا پہ یہ بات کرے گا، کیونکہ صحابہ کرام اور اہل بیت وہ ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص لوگ تھے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحبت میں رہے، آپ کی معیت حاصل کی۔ آپ کے وہ لوگ تھے کہ جو آپ کے سب سے قریبی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ آپ نے فرمایا میرے اہل البیت۔ آپ کو اٹھائے گا کون؟ اہل البیت۔ غسل کون دے گا؟ اہل البیت۔ کفن آپ کو کون دیں گے؟ اہل البیت۔ یعنی کہ آپ نے سارا فرمایا اہل البیت۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا اصحابی کالنجوم، کہ یہ میرے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں یہ سارے ستاروں کی مانند ہے اور یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید پورا بھرا پڑا ہوا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعریف سے۔ آپ کے تمام کے تمام جو آپ کی زندگی گزری ہے، وہ جو زندگی کامیاب تھی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قرآن مجید سے بری پڑی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا یہ 2 شخصیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور اسی طرح اقدام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ کہا سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ الہ العالمین ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین قادیانیوں سے یا رہی ملک کو پاک فرما۔ الہ العالمین ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس اور پہرہ داری کے لیے اللہ ہمیں قبول فرما، آمین برحمتک۔